السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہفتے میں ہم نے ایک کسی جگہ کام کرنے والے انسان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ افزائی ہم کر سکیں اپنے آپ کی اور دوسرے لوگوں کی، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مزید بہتر انداز میں اپنا کام کر سکیں۔ تو اس لیے تیسری بات، اس سے پہلے سب سے پہلی بات ہمارے پاس قوت کی تھی، دوسری بات امانت کی تھی، اور تیسری بات آج انشاءاللہ جو رکھیں گے اتقان عمل۔ اتقان عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ بحسن و خوبی کرے، کوشش کرے کہ بہتر سے بہتر انداز میں پوری پختگی کے ساتھ، پوری مہارت کے ساتھ اور پوری صفائی کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ اور اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی انسان کوئی بھی کام کرے تو پورے اتقان یعنی پوری پختگی کے ساتھ بحسن و خوبی کرے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ جب محبت کرے گا تو اس بندے کو عذاب نہیں دے گا، جس بندے سے محبت کرے گا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرے گا اسے جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز کرے گا۔ محبت کا یہ لازمی معنی ہے، اس کے لوازمات میں سے یہ چیز ہے۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس انسان سے، اس مسلمان سے، کہ جو بھی وہ جائز کام کرتا ہے، جو بھی اس کی نوکری، کاروبار، زندگی کا کوئی بھی جو ہے کام ہے، وہ پختہ انداز میں کرتا ہے، پوری مہارت کے ساتھ کرتا ہے، پورے علم اور جانکاری کے ساتھ کرتا ہے، اس میں جی جان لگا دیتا ہے، بہتر سے بہتر انداز میں اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے کیا ہے، بہت سمپل اور بہت واضح تعلیمات ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جو بھی کام کرے وہ پوری مہارت سے کرے، یعنی کام ایسا نہ ہو کہ مطلب بس جسے ہم کہتے ہیں کہ کام چلاؤ کام ہو، کہ کسی طرح بس اپنی ذمہ داری ادا کر دی جائے۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو کسی کام کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو، جو بھی ان کے ذمہ کام دیا گیا اس کو جتنا بہتر انداز میں، جتنی پختگی کے ساتھ، جتنی مہارت کے ساتھ، جتنا زیادہ اس میں وقت لگائیں گے، جتنی زیادہ اس میں ایفرٹس دیں گے، اپنی محنت دیں گے، اس کے بارے میں جتنا زیادہ لوگوں سے ڈسکس کریں گے، مشورے لیں گے، جو بھی پہلو اس میں آتا ہے، جتنا بہتر سے بہتر انداز میں کریں گے وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور وہی لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ چاہے وہ اتقان کا معاملہ، اس کا تعلق چاہے ہمارے دینی عمل سے ہو چاہے دنیاوی عمل سے، دونوں میں وہی بات ہے کہ جتنا بہتر انداز میں آپ کام کریں گے۔ دوسری ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے بارہا سنی ہوگی علماء کرام سے، کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، یعنی ہر چیز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں یہ لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اس کو اچھائی کے ساتھ کرے، خوبی کے ساتھ کرے، پختگی کے ساتھ کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب قتل کرو یعنی کوئی ایسا موقع ہو تو اس میں بھی، قتل کرنے میں بھی انسان جو ہے وہ اچھے سے قتل کرے، یعنی ذبح کرنا ہے کسی چیز کو، کسی جانور کو، اور اس میں دوسرا مفہوم بھی جو ہے، جنگ کا بھی مفہوم شامل ہے کہ اس میں بھی احسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط کام اس میں نہ کیا جائے۔ اس کی تفصیلات مقصود نہیں یہاں پر، لیکن نبی نے ایک اشارہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو حسن خوبی کے ساتھ۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ أَوْ الذَّبْحَ، کہ جب تم کسی جانور کو قربان کرو، ذبح کرو تو بہتر انداز میں ذبح کرو،
پھر نبی نے بہتر انداز میں ذبح کرنے کی کچھ مثالیں دی. کیا کرنا ہے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ تم میں سے کوئی انسان اگر جانور کو ذبح کرنا چاہے، قربان کرنا چاہے، تو اپنی چھری کو، چاقو کو تیز کر لے، کیونکہ چاقو جتنا زیادہ تیز ہوگا اتنا جلدی آسانی کے ساتھ جو ہے جانور ذبح ہو جائے گا، اس سے تکلیف کم سے کم ہوگی. اور اگر چاقو کند ہوگا تو زیادہ اور زیادہ وقت لگے گا اس کے جو ہے پھرانے میں، اتنا ہی زیادہ جو ہے جانور کو تکلیف جھیلنا پڑے گی. تو آگے فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور ہر اعتبار سے جس جانور کو انسان ذبح کر رہا ہے اس کو آرام پہنچائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور میں ہمارے لیے منفعت رکھی ہے کھانے کی تمام چیزوں. ہمارے لیے جو اباح ہے، یعنی ہمارے لیے جو چیزیں مباح کی گئی ہیں کہ ہم اس کا گوشت کھائیں گے، زندہ ہے تو اس کا دودھ پئیں گے، اور اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت، اس کی اور بھی چیزیں، اس کا کھال استعمال انسان کرے، وہ تمام چیزیں عام. میں وہ حکم نہیں بیان کر رہا ہوں کھال کا، لیکن عام اس کے انتفاع کی بات، اس میں فائدہ اٹھائیں گے. لیکن یہ ہمارے، چونکہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچائی جائے. تکلیف پہنچانا ایک الگ بات ہے اور اپنی ضرورت پورا کرنا ایک الگ بات ہے. بہت سارے لوگ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں. بہرحال یہ جو ہے حدیث دونوں میں نے آپ کو بطور دلیل آپ کے سامنے رکھی. اسی لیے انسان جہاں بھی کام کرتا ہے کوشش کرے، جو بھی کام کرتا ہے دینی عمل ہو یا دنیاوی عمل ہو، اس میں اتقان ہو، پختگی ہو، بہتر انداز میں بحسن خوبی اسے انجام دے. اس کے بعد اب اگر ایک سوال ہی ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں کسی کام کو بہتر انداز میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن صاحب مقالہ نے 2 باتیں ذکر کی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اس میں کامیاب ہو جائے، اس کو بہتر انداز میں کر سکے، وہ کام اس سے اچھا ہو، تو 2 چیزیں ذہن میں رکھنا ہے. پہلی چیز یہ رکھنا ہے کہ وہ کام اختیار کرے جو اس کے لیے مناسب ہے، اس کی قوت صلاحیت کے موافق حال ہے. انسان اگر وہ کام اختیار کرے گا اپنی زندگی میں، اس پیشے کو اپنائے گا، اس کام کو اپنائے گا جس میں اس کا دل لگتا ہے، جو اس کی طبیعت چاہتی ہے، جیسا اس کا طبعی میلان ہے، تو ایسی صورت میں وہ کام اس سے اچھے انداز میں ہوگا. اسی لیے اس کو الٹا کر کے لوگ بیان کرتے ہیں، بہت مشہور مقولہ لوگوں کا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نوکری میں کسی چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جو تمہارا شوق ہے اسی کو نوکری بناؤ. جو تمہارا شوق ہے اسی کو نوکری بنا دو، تم کامیاب ہو جاؤ. تم کو کبھی لگے گا ہی نہیں کہ تم نوکری کر رہے ہو، تم ڈیوٹی دے رہے ہو. جو تمہارا طبعی میلان ہے، تمہارا طبعی رجحان، جہاں تمہاری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اپنی، ایسا سوچو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا اچھا لگتا ہے، جائز چیزیں کیا کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، جس کے ذریعے مجھے میری طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے. آدمی اگر وہ چیز ایسی ہے جس سے پیسہ انسان کما سکتا ہے یا اپنا گزارا کر سکتا ہے، تو انسان جو ہے اسی چیز کو اپنا گویا کہ اپنی نوکری بنا لے، اپنے کمانے کا ذریعہ بنا لے، اس میں کامیاب ہو جائے. تو اسی لیے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس چیز کو بطور عمل اختیار کرے جس میں اس کا دل لگتا ہے، جس کے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے، اتقان کے لیے دوسری شرط آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں آدمی اس کو جانے. مجھے یہ کام کرنا ہے، جیسے ایک آدمی سوچے مجھے ایک اچھا رائٹر بننا ہے، تو ٹھیک ہے میرا رجحان ہے، میں نے پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ میرا رجحان رائٹر بننے کا ہے، میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ اس فیلڈ میں جا سکتا ہوں. لیکن ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا اسٹیپ یا دوسری بات یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. ایک اچھا رائٹر بننے کے لیے، ایک اچھا مصنف محرر بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، کن کن چیزوں کی مجھے ضرورت ہوگی. تو آدمی دیکھے تو کچھ چیزیں تو جیسے مطالعہ بہت واضح ہے کہ مطالعہ ہے، اور بھی کیا ہے مطلب ہے کہ انسان گرامر میں، ایک مثال دے رہا ہوں، باقی واضح چیز ہے کہ گرامر میں مضبوط ہو، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، اس کے پاس جو ہے مطالعہ تو وہ ہو گیا، مطالعے میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے انسان کو جس زبان میں لکھنا چاہتا ہے اس کی گرامر جانتا ہو، اس کے الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہو، اسالیب جو ہے تعبیرات مطالعے کے ذریعے اس نے حاصل کیا ہو کہ کسی چیز کو کیسے جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے، کیسے بیان کیا جا سکتا ہے.
اور جس موضوع پر لکھنا چاہتا ہے اس موضوع پر خصوصی مطالعہ اس کا ہو، یہ تمام باتیں نارمل چیزیں ہیں. اور کیسے وقت کا استعمال کرنا ہو، تمام باتیں. تو بہرحال یہ ایک اتقان عمل کے تعلق سے چند باتیں تھیں. چوتھی بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی جگہ کام کر رہا ہے تو چوتھا ادب یا چوتھی بات اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کام کے تئیں مخلص ہو، پورے اخلاص سے کام کرے. مخلص کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے کام کا پیسہ نہیں دے. پیسہ الگ چیز ہے اور کام کے ساتھ مخلص ہونا الگ چیز ہے. مخلص کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی. خاص طور سے مثال کے طور پر کہ وہ کام کو اہمیت دے. اخلاص میں اہم بات یہ کہ وہ کام کو اہمیت دے، کام کو اہمیت دے کہ وہ کام وقت پر ہو جائے، بہتر انداز میں ہو جائے. یہ تمام چیزیں اخلاص میں آتی ہیں. اور ایک اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو ملتی جلتی اخلاص میں آتی ہے جو لوگوں نے ذکر کی ہے کہ انسان اپنے نفس کا مراقبہ کرے، خود دیکھے، خود کی نگرانی کرے، اور یہ سوچے کہ اسے جو ہے ہر عمل کا، ہر وقت کا اسے حساب دینا. ایک مشہور آیت ہے کہ وہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کا جو عمل ہے، جو کچھ وہ کرے گا یا جو کچھ وہ کرتا ہے، ہم نے ایک طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ فی عنقہ اس کے گردن میں رکھ دیا. اور ہم قیامت کے دن اس چیز کو ایک کتاب کی شکل میں نکالیں. یلقاہ منشورا، اس کا پورا ریکارڈ وہ اپنی نظروں کے سامنے پھیلا ہوا دیکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے الگ الگ طریقے رکھے. طریقہ یہ بھی ہے اقرا کتابک، اس سے کہا جائے کتاب اپنی پڑھو، اپنا نامہ اعمال دنیا میں تم نے جو کچھ کیا تھا اسے پڑھو. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اپنے حساب و کتاب کے لیے تم ہی کافی ہو. خود ہی دیکھ لو تم نے کیا کیا، تم بھولے نہیں ہوگے تم نے کیا کیا. اب ریکارڈ سامنے ہے تو یاد بھی آ جائے گا تم کو. اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو. یہ محاسبہ نفس جسے کہا جاتا ہے. انسان سوچے کہ وہ ہمیشہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس کی نگرانی میں ہے. کوئی اور سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سی سی ٹی وی کیمرہ، وہ تو ایک مثال ہے چھوٹی سی، اس سے بہت زیادہ، لیکن سمجھنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے لگا ہوا اوپر والا دیکھ رہا ہے. تو وہ اگر ذہن میں آ جائے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے. اسے انداز سب کو پتا ہے کہ انسان دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور اسی لیے مجرم ایک سے ایک مجرم ہوتے ہیں. دنیا کے ہر پولیس کو، دنیا کے ہر نگرانی کا سسٹم ہوتا ہے، سب کو فیل کر دیتے ہیں. وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ سسٹم کو فیل کر دیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، جیل سے بھاگ جاتے ہیں. ان کے پاس انسان جب سوچنے پہ آتا ہے ترکیبیں ہزار آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک پانچویں چیز تھوڑی سی لمبی ہے لیکن میں بیان کر کے اس کو ختم کروں گا کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان جس جگہ کام کرتا ہے وہاں پر جو کام کرنے کے ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، انسان ان کی پیروی کرے، ان کو فالو کرے. کیونکہ جو بھی کسی جگہ رولز بنائے جاتے ہیں، ضابطے بنائے جاتے ہیں، کام کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے، کام میں بہتری لانے کے لیے، مزید پختگی لانے کے لیے، کام کو منظم کرنے کے لیے قاعدے بنائے. ان میں سے چند قاعدے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ایک جنرل مطلب کیا کیا چیزیں آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور تفصیلات نہیں کریں گے، بس سرسری انشاءاللہ کچھ چیزوں کا ذکر کریں گے. تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے ذکر کی ہے، انسان دوامی عمل کا خیال رکھے. انسان کی جو ڈیوٹی آورس ہیں انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی جو ہے جس جگہ آپ کام کرتے ہیں، ذمہ داران نے آپ کے لیے جو بھی سسٹم رکھا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی سسٹم ہو سب کے لیے، الگ الگ سسٹم بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ ضابطے ہو سکتے ہیں. تو جس پر اتفاق جو ہے ذمہ داران سے ہوا ہے، کم سے کم آدمی اس کا خیال رکھے کہ میرا اتفاق یہ ہے کہ میں اتنے بجے سے اتنے بجے میری ڈیوٹی ہے تو میں اتنے بجے سے اتنے بجے آؤں. ایک چیز یہ.
اور اس کے لیے انہوں نے دلیل ذکر کی ہے کیونکہ ہمارا اتفاق ہے۔ مشہور آیت ہے سورہ مائدہ کی کہ یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنی جو آپس کے معاہدے ہیں ان کی پابندی کرو، ان کو پورا کرو، ان کا ایفا کرو، ان کو پورا کرو۔ جو جس کے ساتھ معاہدہ ہے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی اس وعدے کو، اس معاہدے کو پورا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جس جگہ کام کرتا ہے وہاں کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہو تو باس وہ ہے جو قائم کرتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کچھ لوگوں کو ذمہ دار بناتا ہے۔ کسی بھی جگہ، چاہے پرائیویٹ ہو، کوئی سرکاری جگہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، انسان جس جگہ کام کرتا ہے وہاں ذمہ داران ہوتے ہیں۔ انسان کو ذمہ داران کی باتیں ماننی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مشہور ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ صاحب مقالہ نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ یہ اولو الامر میں ہر انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی اس کا سرپرست ہے، کوئی ذمہ دار ہے، تو معروف کاموں میں اس کی اطاعت ہونی چاہیے، معروف کاموں میں اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی ذمہ دار اگر کسی گناہ کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی واجب چیز سے روکتا ہے، تو بلا شبہ واضح ہے کہ ایسی صورت میں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی جو ہے مخلوق کی اطاعت یا فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لیکن عام چیزوں میں شریعت کے وہ رولز، وہ ریگولیشنز، وہ قوانین، وہ ضوابط جس میں جو شریعت سے ٹکراتے نہ ہوں، ان تمام چیزوں میں ذمہ داران کی فرما برداری کی جائے گی، ان کی بات کو مانا جائے گا۔ تیسری چیز کہہ کے بات ختم کرتے ہیں اس تعلق سے، کہ تیسری چیز ضوابط کے تعلق سے آتی ہے یا ایک جگہ کام کرنے کے تعلق سے آتی ہے کہ کام کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے یا جو بھی کام کرنے والے ہوں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ تعاون کے بغیر جو ہے کوئی بھی کام بہتر انداز میں نہیں ہو سکتا، بلکہ جس ادارے میں تعاون نہیں ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں ہوگی، اس میں حقیقت میں کام کی ترقی تو دور کی بات ہے، کام مزید جو ہے وہ تنزلی کی طرف جائے گا، نیچے کی طرف جائے گا، اوپر کی طرف نہیں جائے گا۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم آپس میں جو بھی کام کریں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، تعاون کرتے ہوئے، اسی طریقے پر کسی جگہ کام کرتے ہوئے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے، کسی ادارے کو مزید جو ہے ترقی کے راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ مشہور آیتیں آپ جانتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں پر اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ عمومی حکم ہمیں دیا گیا ہے، تو ہمیں جو ہے یہ بلا شبہ ہم جہاں کام کرتے ہیں یہ دعوتی کام ہے، تو اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت واضح ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی ادارہ اور خاص طور سے ہمارا ادارہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ ہماری طبیعت اور یہ مزاج ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا مزاج ہونا چاہیے۔ اور بار بار بہت واضح ہے، سبھی لوگ تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں، ہم لوگ، ہر انسان بھٹکتا ہے، لیکن سوچے کہ اسے مرنا ہے، مرنے کے بعد جو کچھ وہ کرتا ہے، یہاں CCTV کیمرہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیمرہ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو بہت سوچ سمجھ کے انسان کو قدم اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث اسی معنی کی اور بیان کر کے ختم کرتے ہیں بات کو، کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ کتنی زبردست حدیث ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ کون سا انسان بندہ بد نصیب یہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ کوئی مسلمان خاص طور سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کی مدد نہیں چاہیے۔ وہ اللہ کی مدد کے بغیر وہ ایک سانس اس کی نہیں چل سکتی، اس کے دل کی ایک دھڑکن آگے نہیں بڑھ سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا اس کا۔ دین دنیا کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی توفیق کے بغیر انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کی مدد نہیں چاہیے۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی مدد ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں، تمہارے کام ہو جائیں، دوسرے لوگ، دوسرے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام پہ لگائے، اگر تم یہ چاہتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو اللہ کی مدد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بندوں کو تمہاری مدد کے لیے لگا دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ
ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا، جب بندے کے دل میں یہ ہوگا کہ میں سب کی مدد کروں گا، جو بھی پریشانی کی حالت میں ہوگا، کسی کو قرض کی ضرورت ہے، اگر اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں دے سکتا ہوں، ٹھیک، ان شرطوں کے ساتھ جو دنیا میں معروف ہیں، کون دیتا کون نہیں دیتا، واپس ملے گا نہیں ملے گا، تمام باتوں کے ساتھ، وہ تمام حساب کتاب ایسا بھی سوچ کے کہ ٹھیک ہے نہیں ملے گا نہیں ملے گا، لیکن وہ سب حساب کتاب کر کے اپنا، اگر کسی کو جو ہے مقروض کوئی آدمی قرض مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، کسی کی مدد کرتا ہوں، چھوٹی موٹی بڑی جو بھی مجھ سے ہو پاتی ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، جو بندوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کا تعاون اس جذبے سے بھی کرنا چاہیے کہ اگر میں دنیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں میری مدد کرے، میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، میرے کام کو انجام تک بہتر انجام تک پہنچا دے، اگر میں اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتا ہوں تو مجھے کرنا یہ پڑے گا کہ مجھے بندوں کی مدد کرنی پڑے گی، بندوں کا ساتھ دینا ہوگا، بندوں کی پریشانیاں دور کرنی ہوں گی، ہلکی کرنی ہوں گی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا۔ ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی موضوع کے تعلق سے مزید باتیں آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔